ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اتنی شدید محبت کی جائے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈال دے، یعنی ان کے حکموں کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنا شروع کر دے۔ جب محبت کی جاتی ہے تو اس کا اظہار یہ تو ایک فطری وجہ ہے کہ فطری طریقہ ہے، اظہار تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، کہ خوشبو جو ہے آپ لگا لیں تو خوشبو تو پھر چاروں طرف پھیلتی ہے نا، اسی طرح عشق محمدی کی خوشبو جو ہے آپ کے اندر ہے تو وہ پھر چاروں طرف پھیلے گی، اسے تو آپ چھپا نہیں سکے۔ اور وہ کیسے پھیلے گی؟ وہ عمل کی شکل میں پھیلے گی، وہ آپ کے افکار کی شکل میں پھیلے گی، اس کے کئی طریقے ہوں گے جو کہ آپ کی محبت کا اظہار ہوگا۔ یہ ایک تقاضۂ محبت ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ محبت کرے اور پھر اس کا اظہار نہ کرے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حب احدکم اخاہ فلیعلمہ ایاہ، اذا حب احدکم اخاہ، کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے فلیعلمہ ایاہ، پھر اسے بتائے کہ میں تو اسے محبت کرتا ہوں، اس کے علم میں لائے اپنی محبت۔ اس علم میں لانے کے کئی طریقے ہیں، اس کے اظہار کے کئی طریقے ہیں۔ جیسے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے گھٹنوں پہ بیٹھ کے، وہ آپ پھول جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یہ ایک محبت کا اظہار ہے نا، کہ اس طرح محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یا کچھ الفاظ کی شکل میں محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، کچھ ایسے حرکات کر کے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ محبت کے اظہار کے کئی طریقے ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے آپ اپنے الفاظ کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ کو اتنی شدید محبت ہو جاتی ہے تو پھر آپ اٹھتے بیٹھتے کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی محبوب کی بات کرتے ہیں۔ جہاں آپ کہیں بیٹھیں گے آپ کا دل کوئی اور بات کرنے کو ہوگا ہی نہیں، آپ کا دل ہوگا کہ میں اپنے محبوب کی بات کروں اور اس محبوب کی ہی بات سنوں۔ ایک یہ فطری چیز ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ یہی کریں گے، اپنے محبوب کی بات کرنے لگ پڑیں گے اور اپنی محبوب کی بات کو سننے لگ پڑیں گے۔ یہ ایک محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ جو احادیث اتنی زیادہ ہمارے سامنے ذخیرہ احادیث موجود ہے، آپ دیکھیں کسی بھی نبی کی زندگی مبارک کے بارے میں ہمیں اتنی تفصیل نہیں ملتی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تفصیل ملتی ہے۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی بہت اہم موڑ جو ہیں وہ غائب ہیں تاریخ کی کتابوں میں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کے، جنہوں نے ایک ایک ادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف اسے دیکھا، اس کو اپنے سینوں محفوظ کیا، لوگوں کو سنایا، لوگوں تک پہنچایا، سونے سے لے کر جو ہے سفر و حضر کی تمام عادات لوگوں تک بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کیسے جاتے ہیں، یہاں تک یعنی محبت کی اتنی شدت کہ اس کا اظہار ہر وقت۔ اور آپ دیکھیے کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں اس علم حدیث میں اپنی زندگیاں لگا دیں اور کوئی کام نہیں کیا ساری زندگی، اور ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، صرف علم حدیث کی خدمت کی، یعنی یار کی محبت، یار کی محبت کا بیان، یار کی محبت کا بیان، ہر وقت ان کی محبت کا بیان۔ امام مالک رحمہ اللہ دیکھ لیں، امام بخاری رحمہ اللہ دیکھ لیں، امام مسلم رحمۃ اللہ دیکھ لیں، امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ دیکھ لیں، بہت سارے، آپ کو تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے محدثین فقہا ملیں گے کہ جنہوں نے دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو
سینے سے لگایا اور لوگوں تک پہنچایا، اور اتنی امانت کے ساتھ پہنچایا، اتنی امانت کے ساتھ پہنچایا کہ جب وہ بات کیا کرتے تھے، حدیث بیان کیا کرتے تھے، اس کے لیے وہ پہلے وضو کیا کرتے تھے کہ میں بغیر وضو اپنے محبوب کا کیسے نام لوں، یہ تو بڑی بے ادبی ہو جائے گی۔ ناظرین یہی چیز بھی ایک ہی نقطہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جب محبت اتنی شدید ہوتی ہے نا تو ادب خود بخود ادب وارد ہونے لگ پڑتا ہے، بندہ خود بخود باادب ہو جاتا ہے۔ انسان کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہاں تمہارے والد بیٹھے ہوئے ہیں تو تم ان کے سامنے سگریٹ نہ پیو، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی ادب کے مارے کہ یہ ادب ہے ان کی محبت کا کہ میں کیسے اپنے والد کے سامنے یہ کام کروں، میں کیسے اپنے والد کے برابر میں بیٹھ جاؤں، یا میں کیسے اپنے والد سے آگے نکل جاؤں، یہ ادب خود بخود ہی ان کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کی شدت ہوتی ہے تو اس کا ادب خود بخود ہی انسان کے اندر ادب آتا ہے، اور اگر ادب نہیں تو قرآن سکھاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایسے نہ بات کرو جیسے آپس میں بات کرتے ہو اور اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی کر بیٹھو، نہیں تو تمہارے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہارے حج، روزے، زکاتیں سب کچھ ختم ہو جائے گا، کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یعنی بے ادبی، محبت میں بے ادبی برداشت نہیں ہوتی۔ جہاں دعوی محبت ہو وہاں ادب بھی انتہا کا ہوتا ہے۔ تو ناظرین جب یہ علماء، یہ فقہا، جب حدیث، جنہوں نے حدیث کا علم اپنے سینے سے لگایا، انہوں نے اس کو ایسے لیا۔ امام مالک رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ روزہ رسول کے سامنے حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے تو اوراق بھی اتنے آرام سے رکھتے تھے کہ ورق پلٹنے کا بھی شور نہ ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، ان کے مرکز کے سامنے میں اس علم کو دے رہا ہوں۔ اتنا ادب، اتنا ادب۔ حدود مدینہ میں جوتا نہیں پہنتے تھے، حدود مدینہ میں سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رفع حاجت حدود مدینہ میں نہیں کرتے تھے، حدود سے باہر جاتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور پھر فارغ ہو کے جلدی جلدی واپس آتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دم باہر نکل جائے، حدود مدینہ سے باہر دم نکل جائے، حدود مدینہ کے اندر آ جاؤں، اس پناہ میں آ جاؤں جو نگاہ میں آ گیا، بڑی پناہ میں آ گیا، اس پناہ میں آ جاؤں۔ عباسی خلفاء نے بڑا اکرام کیا امام مالک رحمہ اللہ کا کہ آپ آئیں، آپ کے لیے ظاہر ہر طرح کی ہم خدمت کریں گے، آپ کو ہر طرح کا اتنا آپ کو اتنا آپ کے لیے ہم جو ہے ماہوار آپ کی تنخواہ ہوگی، سب کچھ۔ لیکن انہوں نے کہا میں کیسے چھوڑ دوں، میں کیسے چھوڑ دوں اس در کو، کیسے چھوڑ دوں۔ ہمارے ایک بزرگ، ان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ گئے حرمین، وہاں سفر پہ گئے تھے، ان دنوں ابھی سعودی عرب میں تیل کی دولت نہیں نکلی تھی، ابھی اتنے خوشحالی نہیں تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا رہا ہے، یعنی غربت کا یہ عالم ہے۔ تو انہوں نے اس بچے کو بلایا، اس کے ساتھ کھانا کھلایا، وہ انسیت پیدا ہو گئی اب بچے کے ساتھ ملنا ملانا۔ تو بچے کو ایک دن کہنے لگے کہ بیٹا ہم جا رہے ہیں، ہندوستان جا رہے ہیں، اگر تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو بچہ پوچھنے لگا ہندوستان میں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دین کے علم دوں گا، وہاں یہ نعمتیں ہوں گی۔ وہ بچے کے تجسس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے، اور اضافہ ہوتا جائے کہ اور اسے ایکسائٹمنٹ ہو میں ادھر جاؤں گا۔ تو کہنے لگے کہ جاؤ اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تم ہمارے قافلے میں شامل ہو جاؤ، ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے۔ تو یہ باتیں کرتے کرتے وہ اتنی اس میں ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں جاؤں گا، ایک نئی دنیا ہوگی، وہاں پہ یہ کچھ بھی ملے گا۔ وہ پوچھ رہا تھا یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا؟ یہ کہتے ہیں ہاں میں تمہیں یہ بھی لے کے دوں گا، یہ بھی لے کے دوں گا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ایک دم وہ رک گیا،
کہنے لگا نہیں میں نہیں جاؤں گا. یہ پوچھنے لگے بیٹا کیا ہوا, کیوں نہیں جاؤ گے؟ گھر والوں سے نہیں پوچھا کیا بات ہوئی؟ کہتے نہیں. اس نے اشارہ کیا, روضہ رسول سامنے تھا. کہتے نہیں میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تو یہ جو محبت ہے یہ پھر اس کا ادب, یہ ایک علیحدہ ہی چیز ہے ناظرین. اس کے علاوہ کیا ہوا کہ شعر گوئی. بعض لوگوں نے اپنی ساری زندگی قصیدہ اور شعر, آپ دیکھیں تاریخ میں کہیں جامی پیدا ہوتے ہیں, تاریخ میں کہیں امام بصیری رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں, کہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے منہ کو 1000 دفعہ گلاب سے دھوؤں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ میں ان کی مدح بیان کروں. کس کی مدح بیان کرنے لگا؟ لیکن جب ناظرین محبت اس شدت کی ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف سے جواب بھی آتے ہیں. اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لکھ رہے تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, تو یہاں آ کر وہ اٹک گئے کہ اب اس ربائی کا آخر کیا ہونا چاہیے, آخری شعر کیا ہونا چاہیے. اور ایسے میں کیا ہوا, انہیں اونگ آئی. تو خواب میں کیا ہوا, انہیں زیارت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لکھو صلو علیہ وآلہ. تو پھر جب یہ عالم ہوتا ہے تو پھر آگے سے جواب بھی ایسے آتے ہیں. اس صورت میں جان آکھا, جان آکھا تے جان جہان آکھا, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. تو ناظرین یہاں پہ تو بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے ان کی مدح کریں, کیسے ان کی. لیکن ساری زندگی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آج تک کے دور میں ایسے اشاق پیدا ہوئے جنہوں نے ساری زندگی صرف جو ہے قصیدہ گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسے اوڑھنا بچھونا بنا لیا. اور اس چیز کو اللہ بھی بڑا پسند فرماتے ہیں کہ جن مجلس میں, جس محفل میں اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہو, جس محفل میں آپ اللہ کے نبی کی فضائل بیان کر رہے ہوں, کیونکہ کیا ہوتا ہے اس سے لوگوں کی دلوں میں ان کی محبت جوش مارنے لگتی ہے. جب وہ محبت جوش مارتی ہے تو پھر انسان ان سے تعلق بناتا ہے اور وہی تعلق اس کی نجات کا باعث بنتا ہے. حضرت امیر معاویہ کی روایات میں ایک روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھنے لگے ما جلسکم, کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے ما جلسنا الا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للایمان ومن بہ علینا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی, اللہ نے ہمیں دین کا رستہ دیا اور آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان کر دیا اتنا بڑا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعی تم اس بات کے لیے بیٹھے ہو, کیا تم قسم کھاتے ہو اللہ منا یا علینا الا ذاک, کہ اسی کام کے لیے ہو اور کوئی نہیں؟ صحابہ نے قسم کھائی واللہ کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم اسی کام کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے اس لیے نہیں تمہیں قسم دی کہ تم پہ کوئی تہمت, بلکہ میں نے اس لیے کہ آتانی جبرائیل علیہ السلام اخبرنی ان اللہ تعالی جل جلالہ یباہی بکم الملائکہ, کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجرہ مبارک میں آ کے خبر دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر فخر کر رہے ہیں ملائکہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے, کہ جب تم نبی کی بات کرتے ہو, اللہ کی حمد بیان کرتے ہو, اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے. تو ناظرین یہ جو اظہار ہے یہ اس کا کتنا, اور یہ اظہار لیکن اس کے بعد جو دوسرا ہے
عمل کی شکل میں اظہار. یہ ہے معراج اصل میں، کہ محبت اتنی ہو جائے کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو جائیں اور پھر اس کو عمل کی شکل میں لے آئیں. دعوے صرف زبانی نہ رہ جائیں بلکہ اس کو عمل کی شکل میں لے آئیں، اس کی سنت کو اپنا لیں، سنت کے اوپر اپنی پہرا دینے لگ پڑیں، اس پہ چلنے لگ پڑیں، تو پھر سمجھیں کہ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. سبحان اللہ. یعنی عمل کی شکل ظاہر ہے زبانی تو کرے گا ہی وہ بات، جو اتنی محبت میں ہوگا تو وہ، لیکن اس کا عمل کیسے ہو سکتا ہے کہ قول اور فعل میں تضاد آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زبان سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتا ہو اور فعل اس کا ان احادیث کے بالکل مخالف ہوتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کا فعل، اس کا عمل اس کے قول کے تحت ہو جائے گا، اور قول و فعل میں اگر تضاد نہیں تو وہ پھر سچا مومن ہے، پھر وہ ہے جسے سچی اطاعت، سچی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی. اور جسے سچی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گئی تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اسے نصیب ہوگی. سبحان اللہ. تو ناظرین، ہمیں اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر فلاح چاہتے ہیں، اگر ایمان کی لذت چاہتے ہیں، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرنی چاہیے. اور پھر محبت اس معیار پہ آ جائے تو پھر وہ تقاضۂ محبت کون کون سے ہیں جنہیں پورے کرنے چاہیے. اگر ہم انہیں پورا نہیں کر رہے تو پھر دعویٰ محبت ہمارے باطل ہیں، دعویٰ محبت ہمارے سچے نہیں ہیں. اور پھر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے امتی بنایا تو سچا سچا کر دے، سچا سچا کر دے کہ ہماری اپنی ذات ہر چیز ختم ہو جائے. رانجا رانجا کر دینی میں آپو رانجا ہوئی، سدو نی مینوں تیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی. کہ میں اتنا رانجا رانجا کرتی رہی کہ میں خود رانجا بن گئی، مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہ رہا. یعنی میں ان کے رنگ میں رنگی گئی. تو ان کے رنگ میں رنگنا ایسے ہی ہے کہ ان کی اتباع اپنی جان سے لگا لے، اور یہ اتباع ہم اپنے لیے اور اپنی نسلوں کا اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں. ناظرین، یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے. بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی مادیت جو آ گئی، مادیت پرستی جو آ گئی معاشرے میں، تو بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو کھینچ کے لے جاتے ہیں دین سے دور. لیکن یہ ایک ایسا مقناطیس ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس مقناطیس سے جڑا ہوا ہے اسے کوئی محبت، کوئی لالچ، کوئی عوامل، کوئی مادیت اسے کھینچ نہیں سکتی اپنی طرف. اسے کوئی نہیں کھینچ سکتا پھر اپنی طرف. خیرہ نہ کر سکا دانش فرہنگ. اقبال کیا فرماتے ہیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کو خیرہ نہ کر سکا، کہ یہ جو فرہنگ کے جو دانش ہے خیرہ نہ کر سکا. کیوں نہ کر سکا؟ کہ سرما ہے میری آنکھ میں مدینہ و نجف. کہ میری آنکھ کا جو سرما ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مٹی کا سرما ہے، نجف کا سرما ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر اس طرح جوڑتے ہیں ناظرین تو پھر ہم جو ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے گا کہ پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اخروی کامیابی کے ساتھ دنیا کی کامیابی بھی. کیا ہوا تھا وہ بدو جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اونٹ نہیں چرا سکتا تھا. اب سوچیں، جن کا عالم یہ ہو، جن کا عالم یہ ہو اس معاشرے میں اتنی زیادہ کہ ذہنی پستی ایسی ہو
بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہوں، اور ان کی تہذیب کا عالم یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارک میں بیٹھے ہوئے، مسجد نبی میں ایک بدو آتا ہے، سامنے آ کے پیشاب کرنے لگ پڑتا ہے، صحابہ دوڑتے ہیں روکنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں نہ روکو، ابھی فارغ ہو جاتا ہے، اسے بلاتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہاں یہ کام نہیں کرتے، اور صحابہ سے فرماتے ہیں کہ پانی ڈال کے دھو دو، یعنی جن کی ذہنی پستگی ایسی ہو، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر جو کہ اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، اسے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر وہ عمر ایسی ریفارمز لے کے آتے ہیں کہ دنیا حیران ہے۔ یہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے وہ؟ کہاں سے انہوں نے یہ سیکھا؟ بینیفٹ کا سسٹم انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے سیکھا کہ پولیس کی ریفارمز کیا ہوتی ہیں، کیسے بنایا؟ کہاں سے سیکھا کہ یہ بیت المال ہوتا ہے، بیت المال کیسے کام کرتا ہے؟ یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ جب عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آتا ہے تو پھر ان کی اتباع نصیب ہوتی ہے۔ جب ان کی اتباع نصیب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ناظرین؟ پھر انسان وہ انسان نہیں رہتا، پھر وہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا خلیفہ۔ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا تھا، لیکن ہائے ہم اسفل سافلین میں چلے گئے، ہم تو کچھ اور تھے۔ اللہ نے تو قسمیں کھا کے کہا تھا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن، اے انسان فی احسن تقویم، تو میرا شاہکار ہے، پر ہائے اسفل سافلین، تو پستیوں سے بھی پستیوں میں چلا گیا، کیونکہ تو ان کا طریقہ چھوڑ کے اغیار کے طریقوں پہ چلا گیا۔ اغیار تیرے رول ماڈل ہو گئے، کون تھا تیرا رول ماڈل؟ کسے تو چھوڑ بیٹھا؟ ناظرین یہی ہے ایک راستہ جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور اس محبت میں ہمیں گم کرے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔